بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم خرم مراد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کارکنوں کے باہمی تعلقات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج کی نشست میں ہم اس کتاب کے چوتھے حصے کا مطالعہ کریں گے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کون سی چیزیں ہیں جن کو تعلقات کے اندر اختیار کیا جائے گا۔ اس حوالے سے اس کتاب کے اندر 17 چیزیں بیان ہوئی ہیں جن کو اختیار کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ تو ہم طوالت کے مسئلے سے بچتے ہوئے اس کے 2 حصے کر لیں گے، یعنی 8 چیزوں کا مطالعہ ہم آج کریں گے اور باقی جو چیزیں ہوں گی ان کا مطالعہ ہم اگلی نشست میں کریں گے۔ سب سے پہلی چیز جو بیان ہوئی ہے جس کو اختیار کرنے کا کہا گیا ہے وہ ہے عزت و آبرو کا تحفظ۔ ایک انسان کے نزدیک سب سے قیمتی چیز اس کی عزت اور آبرو ہوتی ہے، اور اگر اس عزت کو برباد کیا جائے تو یہ وہ کسی صورت میں گوارا نہیں کر سکتا۔ چنانچہ ایک طرف جہاں مسلمانوں کو اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ وہ کسی طریقے سے بھی اپنے بھائی کی عزت پر حملہ کرنے کا باعث نہ ہوں، وہاں اس بات کی خاص تاکید کی گئی ہے اور اس کو ایک حق بتایا گیا ہے کہ مسلمان اپنے بھائی کی عزت کا تحفظ کرے۔ اگر کسی جگہ پر اسے برا بھلا کہا جا رہا ہو یا اس پر کوئی تہمت لگائی جا رہی ہو تو فرض ہے کہ وہ اس کا اسی طرح مقابلہ کرے جس طرح وہ اپنی عزت کا مقابلہ کرتا ہے۔ جب ایک مسلمان کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اس کی عزت اس کے بھائی کے ہاتھوں سے محفوظ ہے تو اس کو اپنے بھائی کے ساتھ ایک قلبی لگاؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے دی ہے، جو مسلمان اپنے بھائی کی آبرو ریزی سے کسی کو روکے تو اللہ پر اس کا حق ہے کہ وہ جہنم کی آگ سے اس کو روک لے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی کہ مسلمانوں کی مدد ہمارے اوپر ایک حق ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا، جس شخص کے سامنے اس کے مسلمان بھائی کی غیبت کی جائے اور وہ اس کی مدد کرنے پر قادر ہو اور پھر اس کی مدد کرے تو اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی مدد کرے گا، اور اگر مدد پر قادر ہونے کے باوجود اس کی مدد نہ کرے تو اللہ دنیا اور آخرت میں اسے پکڑے گا۔ مدد کے سلسلے میں ایک مسلمان پر اپنے بھائی کے بے شمار حقوق عائد ہوتے ہیں، مثلاً مالی مدد کرنا، مشکلات کو دور کرنا، مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنا اور دوسرے سینکڑوں قسم کی دینی دنیاوی حاجتوں کو پورا کرنا وغیرہ وغیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے بندے کی مدد میں اس وقت تک رہتا ہے جب تک وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اسی طرح ایک بار فرمایا، جس نے کسی مومن کی کوئی مشکل دنیاوی مشکلات میں سے دور کر دی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی مشکلات میں سے ایک مشکل کو دور فرمائے گا۔ اسی طرح کھانا کھلانے کی بھی تاکید کی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا ہمسایہ اس کے پہلو میں بھوکا ہو۔ اسی طرح ایک شخص نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی سنگ دلی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر اور مسکین کو کھانا کھلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ لوگوں میں اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب کون ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب وہ ہے جو انسان کو زیادہ نفع پہنچانے والا ہو، اور اعمال میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ یہ ہے کہ تو کسی مسلمان کو خوش کر دے، اس طرح کہ اس کی مصیبت و مشکل کو دور کر دے یا اس پر سے بھوک کو ہٹا دے۔ دوسری چیز جس کو اختیار کرنے کا کہا گیا ہے وہ ہے دکھ درد میں شرکت۔ اپنے بھائیوں سے حسن سلوک کی بنیاد یہ ہے کہ ان کا دکھ درد جو ہے وہ اپنا دکھ درد سمجھا جائے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مومنوں کو رحم دلی، بہم الفت و لگاؤ اور بہم تکلیف کے احساس میں ایسا پاؤ گے جیسے ایک جسم اگر ایک عضو بیمار پڑ جائے تو سارا جسم اس کے بخار اور اس شب بیداری کے ذریعے شرکت فرماتا ہے۔ اپنے بھائی کے دکھ درد میں شریک ہونے کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال اس طرح سے پیش کی کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے عمارت کی طرح ہونا چاہیے اور ایک دوسرے کے لیے اس طرح مضبوطی اور قوت کا باعث ہونا چاہیے جیسے مکان کی اینٹ دوسری اینٹ کے لیے۔ اس کے بعد آپ نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال دیں۔ تیسری چیز جس کی تعلیم دی گئی ہے وہ احتساب و نصیحت ہے۔ ایک مسلمان پر
یہ فرض ہے کہ وہ اپنے بھائی کے اعمال اور افعال پر نگاہ رکھے اور جہاں اسے سیدھی راہ سے ہٹتے دیکھے وہاں اس کو نصیحت کر کے سیدھا کرنے کی کوشش کرے۔ یہ بات ملحوظ خاطر رہے کہ دنیا میں احتساب آخرت کے احتساب سے بہتر ہے۔ اگر کوئی شخص مومن ہوگا تو وہ یقیناً اپنے اس بھائی کا شکر گزار ہوگا جو اس کا احتساب کرتا ہے اور اسے سیدھے راستے پر رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کا آئینہ ہے، بس اگر وہ اپنے بھائی میں کوئی خرابی دیکھے تو اسے دور کر دے۔ اس مثال کی روشنی میں کچھ اصول وضع کیے جا سکتے ہیں، جیسا کہ برائیوں کا تجسس نہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ آئینہ کبھی تجسس نہیں کرتا، وہ اس وقت ظاہر کرتا ہے جب آپ اس کے سامنے کھڑے ہوں۔ تنقید پیٹھ کے پیچھے نہ ہو اور تنقید میں کوئی اضافہ نہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ آئینہ تو بلا کم و کاست اور بلا مبالغہ نقوش کو واضح کر دیتا ہے، اور پھر سب سے اہم بات یہ کہ اس میں انتہائی سوز، دکھ، درد، خلوص اور محبت کار فرما ہو، جس کا احساس ہی اس ناگواری کے ہلکے سے احساس کو فنا کر دے جو ہر شخص میں فطری طور پر اپنے اوپر تنقید سن کر ابھرنے لگتا ہے۔ اسی لیے مراعات المسلم کے ساتھ اخوت المسلم کہا گیا۔ چوتھی چیز جس کو اختیار کرنے کی تعلیم دی گئی ہے وہ ملاقات ہے۔ محبت کے بنیادی تقاضوں میں سے ہے کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس سے زیادہ ملے، اس کی صحبت اختیار کرے اور اس سے گفتگو کرے اور اس کے پاس بیٹھے۔ یہ چیز نہ صرف محبت کے بنیادی تقاضوں میں سے ہے بلکہ محبت کو بڑھانے کے لیے بھی بہت مؤثر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صالح ہم نشین تنہائی سے بہتر ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تمہیں معلوم ہے کہ جب کوئی مسلمان اپنے بھائی کو دیکھنے اور ملاقات کی غرض سے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے پیچھے 70,000 فرشتے ہوتے ہیں، وہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، یہ تو صرف تیرے لیے جڑا، تو اسے جوڑ دے، اگر تم سے ممکن ہو کہ تم اپنے جسم سے یہ کام لو تو یہ ضرور ایسا کرو۔ ایک شخص نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی محبت کا اظہار کیا اور کہا، آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ انہوں نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سنائی کہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہے جو میرے لیے باہم ساتھ بیٹھتے ہیں۔ باہمی ملاقات صرف اس لیے نہیں ضروری کہ یہ محبت کے بنیادی تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے، یا پھر یہ اس لیے بھی صرف ضروری نہیں ہے کہ ملاقات سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے، بلکہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان کو صحیح راہ پر قائم رکھنے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کے مخلص دوست اس کو سہارا دیتے رہیں، اور یہ چیز ملاقاتوں اور گفتگوؤں سے ہی ممکن ہے۔ ان احادیث کی روشنی میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایک مومن کو اپنے دوسرے مومن بھائی سے ضرور ملاقات کرنی چاہیے، الا یہ کہ کوئی طبعی مجبوری ہو۔ پانچویں چیز اعادت ہے۔ یہ بھی ملاقات کی ایک صورت ہے جس میں مسلمان کو اس کے بھائی کا حق قرار دیا گیا ہے، یہ کہ وہ اپنے بیمار بھائی کی عیادت کو جائے۔ ایک بیمار انسان اپنی نفسیاتی جسمانی کیفیت کی بنا پر دوسروں کی ہمدردی اور خدمت کا محتاج ہوتا ہے۔ اس موقع پر اس کا کوئی بھائی یہ چیزیں اس کو اگر فراہم کر دے تو یہ ہمدردی اور خدمت ایک ایسا گہرا اثر دل پر چھوڑتی ہے جو تعلقات کو مستحکم کرتی ہے۔ عام طور پر عیادت کا معنی یہ سمجھے جاتے ہیں کہ بیمار کی مزاج پرسی کی جائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بیمار پرسی اس کی کم سے کم نوعیت ہے، ورنہ غمخواری، تیمارداری اور خدمت گزاری بھی اسی کے تحت آتے ہیں۔ پھر اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ عیادت سے مراد صرف مزاج پرسی ہے تو سوچنا چاہیے کہ جب مزاج پرسی کی اتنی تاکید اور اتنا اجر ہے تو غمخواری، تسلی و تشفی اور تیمارداری کا کیا درجہ ہوگا۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو 6 حقوق احادیث میں بیان ہوئے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب وہ بیمار پڑے تو اس کی عیادت کرو۔ اس عیادت کے ثواب کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کو جاتا ہے تو واپسی تک جنت کے میوے چنتا رہتا ہے۔ عیادت کے کچھ آداب بھی بیان ہوئے ہیں، اس میں سب سے اہم چیز مریض کی تسلی اور تشفی اور دلداری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں فرمایا،
جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ تو اس کو تسکین دو اور تسلی دو، یہ اگرچہ حکم الہی کو تو نہیں روک سکتی لیکن مریض کے دل کو خوش کر دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی عیادت کو جاتے تو مریض کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر اس کو تسلی دیتے، اور پھر یہ چیز بھی عیادت کے آداب میں ہی شامل ہے کہ مریض کے پاس زیادہ دیر تک نہ بیٹھا جائے اور نہ ہی اس کے قریب شور و غل کیا جائے۔ چھٹی چیز جو ہے وہ جذبات کا اظہار ہے۔ دل میں اگر محبت کے جذبات ہوں تو وہ خود بخود اپنے اظہار کے متقاضی ہوتے ہیں۔ جذبات کے اظہار سے ہمیشہ دو فائدے ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ جو شخص اپنے جذبات کو پھوٹ نکلنے کا موقع دیتا ہے اس کے جذبات میں ہمیشہ تازگی رہتی ہے، حرارت رہتی ہے اور ان میں ارتقاء ہوتا رہتا ہے۔ اور جذبات کے اظہار کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ باہمی تعلقات کو زیادہ مستحکم کرنے کا سبب بنتا ہے۔ جب ایک شخص اس کیفیت سے آگاہ ہوگا جو اس کے لیے اس کے بھائی کے دل پر طاری ہے، اور جب اسے یہ معلوم ہوگا کہ اس کا بھائی اپنے سینہ میں اس کے لیے کتنے پیار اور محبت اور اخوت کے جذبات رکھتا ہے، تو لا محالہ اس کے دل پر گہرا تاثر پیدا ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ بھائیوں کی باہمی محبت کو پروان چڑھانے کے لیے اور فسادات سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ محبت کو مخفی نہ رکھا جائے بلکہ اپنے جذبات کو کھل کر ظاہر کیا جائے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی اپنے بھائی سے محبت کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو خبر کر دے کہ وہ اس سے محبت رکھتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن بن علی کا بوسہ لیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اقرع بن حابس بیٹھے تھے۔ انہوں نے آپ کو بوسہ دیتے دیکھ کر کہا کہ میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے ان میں سے کبھی کسی کا بوسہ نہیں لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھ کر فرمایا، جو رحمت سے خالی ہوتا ہے اس پر رحمت نہیں کی جاتی۔ 7ویں چیز محبت اور خوش اخلاقی سے ملاقات کرنا ہے۔ تعلقات کو پروان چڑھانے کے لیے سب سے مؤثر چیز جو ہے وہ ملاقات ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ان ملاقاتوں میں ایک طرف تو بد کلامی، طعن و طنز، تمسخر، غرہ و عیوب کے ذریعے دل آزاری نہ ہو، اور دوسری طرف اس طرح ملا جائے کہ انداز ملاقات سے محبت کے جذبات ٹپکتے ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اس شخص کا پتہ دیتا ہوں جس پر جہنم کی آگ حرام ہے اور وہ آگ پر حرام ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو نرم مزاج ہے، نرم طبیعت ہے اور نرم خو ہے۔ اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ آدمی خندہ پیشانی سے ملے اور مسکرا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں کی نصیحت کی ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکیوں میں سے کسی کو حقیر نہ سمجھو، اگرچہ وہ اتنی ہی ہو کہ تم اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملو۔ اور ایک اور جگہ پر فرمایا، اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرا دینا بھی صدقہ ہے۔ اس لیے یہ تعلیم دی گئی ہے کہ بے پرواہی سے نہ ملا جائے بلکہ توجہ سے ملا جائے اور دوسرے پر اظہار کر دیا جائے کہ یہ ملاقات اس کے دل کی خوشی کا باعث ہے۔ 8ویں چیز سلام ہے۔ سلام کے ذریعے اظہار جذبات کو ایک متعین صورت عطا کر کے اسے بھی ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق میں شامل کر دیا گیا ہے۔ اس میں ایک طرف جذبات کا اظہار ہوتا ہے، دوسری طرف اپنے بھائی کے لیے دعا بھی ہوتی ہے اور خیر خواہی بھی ہوتی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آ کر پہلا خطبہ دیا تو 4 باتوں کی ہدایت کی، اور ان میں سے ایک یہ تھی، وَأَفْشُوا السَّلَامَ، یعنی سلام کو اپنے درمیان پھیلاؤ۔ اسی طرح جو 6 حقوق والی حدیث ہے اس میں بھی ایک حق یہ ہے کہ اس پر سلام کرے جب بھی اسے ملے، اور پھر سلام میں سبقت کرنے والے کی تعریف بھی فرمایا سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے پاک ہوتا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے زیادہ قریب لوگوں میں وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ محبت کا تقاضا ہے کہ انسان آگے بڑھ کر اپنے بھائی کے لیے دعا کرے اور اس طرح اپنے جذبات کو ظاہر کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں گزرتے وہاں سلام میں پہل کرتے، خواہ وہ کوئی بھی ہو، مرد یا عورت یا بچے، بلکہ بچوں پر سلام کرنے میں آپ خاص طور پر پہل کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے بیٹے، جب تو اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کر، یہ تیرے اور تیرے گھر والوں کے لیے برکت کا باعث ہوگا۔ تعلقات کو بہتر نوعیت سے قائم کرنے کے لیے اس کتاب کے اندر جو ہمیں تعلیمات دی گئی ہیں وہ میں نے شروع میں بتایا کہ وہ 19 چیزیں ہیں، لیکن ہم نے 17 چیزیں ہیں، لیکن ہم نے یہاں پہ ان کا
8 چیزوں کا مطالعہ کیا ہے، اور باقی جو چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں تعلقات کے اندر یہ ساری چیزیں اختیار کرنے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ۔